سیدنا ابو بکر بن فضل فرماتے کہ میں نے میرے ایک دوست جو رومی تھا، نو مسلمان ہوا تھا، میں نے اس کے اسلام لانے کا سبب پوچھا کہ کیا سبب بنا اسلام لانے کا تمہارا؟ اس نے بتایا کہ مسلمانوں میں اور ہم میں، یعنی کفار اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ مسلمان شہید ہو گئے۔ وہ رومی کہنے لگا کہ میں نے اکیلے ہی 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا، اور ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کیا اور ان کو بیڑیوں سے جھکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کا کام دے دیا۔ بیڑیاں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ میں یہ کام بھی دیا ہوا تھا کہ خچروں پر جو سامان لادا جائے اسے لے کر پہنچایا جائے۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ دیکھ لیا اور میں نے اس خادم کو بلایا اور اس کو پیٹا، میں نے مارا، اسے کہا سچ سے بتاؤ تم نے اس سے کیا لیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس سے 1 دینار لیا۔ بات یہ ہے کہ جب اس کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میری بیڑیاں مجھ سے چھڑا دو، مجھے آزاد کر دو، میں نماز پڑھ لوں گا۔ اس کے عوض میں وہ مجھے 1 دینار دیتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو دینار دینے کا معاملہ، یعنی سونے کی اشرفی دینے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر وہ اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے تو اس سے 1 دینار برآمد ہوتا ہے اور مجھے وہ دینار مل جاتا ہے۔ وہ خادم کا بیان سن کر اس نے کہا مجھے بڑا شوق ہوا اور میں نے خادم کا یونیفارم پہنا، ویسے ہی خادم جیسا بن گیا اور میں بھی اسی جگہ کھڑا ہو گیا، اور جب ظہر کا وقت آیا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو میں نے کہا میں 1 دینار نہیں لوں گا، میں تو 2 لوں گا، 2۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے کھول دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا اس نے پھر زمین پر ہاتھ دے مارا تو اب 2 دینار برآمد ہوئے، اس نے 2 دینار دے دیے۔ اب پھر عصر کا وقت آیا تو میں نے کہا اب 2 سے کام نہیں چلے گا، 5 چاہیے جناب مجھے۔ اس نے پھر میری بات مان لی، نماز پڑھی اور زمین پر ہاتھ مارا اور 5 دینار مجھے دے دیے۔ پھر نماز سے فارغ ہوا اور یوں جب عشاء کا وقت آیا مغرب کے بعد، تو عشاء کے وقت میں پھر میں نے اس سے 10 دینار کا مطالبہ کر لیا۔ میں نے کہا میں 20 دینار کا، مغرب میں 10 اور عشاء میں 20 دینار کا میں نے مطالبہ کیا کہ میں، اس رومی نے کہا کہ اب میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر پھر ہاتھ مارا اور پھر 20 دینار میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگا میرا مولا بڑا غنی اور کریم ہے، میں جو اس سے مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ رومی کہتا ہے میں نے جان لیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی مقرب بندہ ہے، مجھ پر اس کا بڑا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کیا اور رات بھر میں روتا رہا۔ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلایا، اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے اچھا لباس پہنایا اور اسے اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس شہر میں رہو، میرے محل میں رہو، اور چاہو تو اپنے شہر چلے جاؤ۔ اس رومی نے اپنے شہر میں جانا، اس مسلمان نے اس رومی سے کہا کہ میں اپنے شہر میں جانا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے خچر منگوایا اور زاد راہ اسے دیا، یعنی سفر کے اخراجات دیے، اور خچر پر اسے سوار کر لیا، اور اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ کریم تجھے اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوا۔ اس کا یہ جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ساتھ کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ اس کے شہر چھوڑاؤ، اور جاتے وقت میں نے ایک دوات اور قلم اسے دیا اور اسے کہا کہ یہ کاغذ لے لو
اور ایک نشانی اس پر مقرر کر لو اور مجھے باحفاظت اسے واپس کرنا، یعنی جس مقام پر تم جب پہنچ جاؤ تو وہاں نشانی وہاں کی بیان کر دینا۔ چنانچہ اس کو میں نے روانہ کیا۔ درمیان کا جو راستہ تھا وہ 5 دن کا تھا، اس کے شہر کا، 5 دن جانے کے، 5 دن واپس آنے کے۔ یوں وہ روانہ ہو گیا مسلمان۔ رومی نے دیکھا کہ اس کے ملازمین 6 دن آ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ تمہیں تو 10 دن کے بعد آنا تھا، تم 6 دن کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم روانہ ہوئے تو ہمیں کوئی مشقت ہی نہ ہوئی، کوئی تھکاوٹ ہی نہ ہوئی، ہم تو فوراً ہی پہنچ گئے، مگر جب ہم وہاں سے واپس لوٹے ہمیں 5 دن لگے۔ یعنی وہ اس کی کرامت تھی کہ فوراً اس کے ساتھ وہ 10 غلاموں کو اس نے اپنے ساتھ پہنچا دیا۔ جب وہ غلام تنہا آئے تو 5 دن لگے۔ جب یہ بات سنی تو سنتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا وان دین الاسلام حق، یعنی دین اسلام حق ہے۔ اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے نماز کی برکت سے اس شخص کی جو بیڑیاں لگی ہوئی تھی، مگر اسے نماز کا اس وقت بھی خیال تھا، اور نماز کی برکت سے اور نماز کے عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ رومی مسلمان ہوا، اور اللہ نے اس مسلمان کو کیسی برکت دی، کیسی کرامت عطا کی کہ وہ زمین پر ہاتھ مارتا تو اسے دینار ملا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی برکتیں عطا فرمائے۔